ورحمۃ اللہ. ایسی جتنی کنفیوژنز ہیں ان کو تمام بزرگوں نے، تمام علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یعنی ہم جتنی بھی باتیں کہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بزرگوں نے نہ لکھی ہوئی ہو. کوئی نئی بات نہیں ہوتی جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس گروپ میں ہو، یا خالی اتنا ہوتا ہے کہ ہم نے ان بزرگوں کے ساتھ چونکہ وقت گزارا ہوا ہے، ان سے ڈائریکٹ سن لیا ہے پچھلے 25 سالوں میں، اور ان کتابوں کو بھی دیکھا ہے. کچھ ان میں عربی کی ہیں، کچھ اردو کی ہیں. بعض لوگوں کو عربی سے مناسبت نہیں ہوتی، یا ان کو ان کتابوں سے ایکسیس نہیں ہوتا، یا ان کتابوں کا ترجمہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے، ذرا دقیق لگتا ہے. یا بعض کتابیں ایسی ہیں کہ چونکہ وہ قدما کی ہو گئی ہیں تو جو لوگ عربی اور فارسی سے مناسبت نہیں رکھتے، ان کو باوجود اس کے کہ وہ اردو بہت اچھی بول پڑھ سمجھتے ہوں گے لیکن ایک ذوق نہیں ہے تو وہ نہیں پڑھ پاتے. تو پڑھے لکھے لوگوں کا تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں علماء کی. اور جو پڑھ نہیں سکتے اکثریت ہمارے یہاں چونکہ ان لوگوں کی ہے، ان کے لیے مجالس ہوتی ہیں، اور ان مجالس میں وہ آئیں اور بیٹھیں اور سنیں تو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. یعنی خالی مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ ان میں سے ایک چھوٹا سا، یہ جو ایک بہت ہلکا سا ایک سلسلہ یہاں شروع کیا ہے، ایسے کوئی اگر شیخ کے پاس جا کے بیٹھے تو اس کو یہ سب باتیں اس سے زیادہ آسان، اچھے اور پریکٹیکل طریقے میں سمجھ میں آ جائیں گی. یعنی مولانا عبید اللہ ہو یا مولانا عمر فاروق ہو یا مولانا حماد، یہ جو باتیں کہہ دیتے ہیں یا جو بات آپ کو سمجھا دیتے ہیں تو انہوں نے بھی پڑھی ہیں اور شیوخ سے سنی ہے. جن کے ساتھ صحبتوں میں یہ بیٹھے ہیں ان سے سن کے سیکھ کے آگے بیان کر دی. علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، کیونکہ جو لوگ باقاعدہ مدارس میں علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہاں ہمارے جو اکابرین ہیں مدارس کے اندر، وہ خود ان سلاسل سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ خود تزکیے کا کام کرتے ہیں، تو وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو وہ خود اگر باقاعدہ شیوخت یا شیخوخت کہنا چاہیے کہ شیخوخت میں نہ ہو، یعنی مشیخت میں نہ ہو، یعنی وہ اصلاح اور تزکیے کا کام ایکٹیولی نہ کرتے ہوں، اپنی ذات کی حد تک رکھتے ہوں، گو ان کے پاس خلافت ہو یا اس طرف توجہ ان کی کم ہوتی ہے اس لیے کہ موقع نہیں ہے، مناسبت نہیں ہے. ایک ہی فیلڈ میں لگ سکتا ہے آدمی، لیکن جانتے ہیں تو وہ ان چیزوں کے تذکرے بھی کرتے ہیں. یعنی ہمارے اپنے دروس بخاری اور مسلم اور سائے ستہ کے دروس کے دوران احادیث چلتی رہتی ہیں، جہاں سے جو جو نکات نکلتے جاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ بتاتے چلے جاتے ہیں. قرآن کی تفسیر ہم بیان قرآن پڑھتے تھے تو آپ بیان قرآن کے نیچے باقاعدہ ہر آیت کے ساتھ ہر کچھ نہ کچھ دیر کے بعد آپ کو ہر ہی صفحے پہ نیچے مسائل تصوف وہ عربی میں لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے. وہ لکھے ہی عربی میں جاتے ہیں تاکہ وہ ذرا ایک جن کو سمجھ میں آئے وہ سمجھ سکیں، کیونکہ وہ دقیق ہوتے ہیں. تو چیزیں موجود ہیں. اور حضرت تھانوی صاحب کی اردو تھوڑی سی اب لوگوں کو مشکل لگتی ہے تو اس کی تسہیل حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب نے کی ہے اصلاح خطبات میں. ان کی مجالس میں جاتے تھے، سیکھتے تھے، سمجھتے تھے. مولانا عبدالرؤف سکھروی صاحب بڑے آسان طریقے سے بیان کرتے. تو یہ شیوخ اویلیبل ہے کراچی میں، پاکستان میں، ہر شہر میں، لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے، کہاں کہاں جائیے وہاں بزرگوں کے ساتھ بیٹھیے اور آپ کو نظر آئے گا. اب تو ان سب کے دروس آن لائن بھی اویلیبل ہے. حکیم اختر صاحب کے پاس اس قدر مواد ہے، وہ بیانات میں آتا رہتا ہے، آدمی سنتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سب جاتے ہیں ان شیوخ کے پاس، جن کو توفیق ہو بھی جاتی ہے وہ جمتے نہیں ہیں. وہ جاتے ہیں اپنے ذہن میں کچھ خیالات لے کر اور ان چیزوں کی تلاش کرتے ہیں. تو یہ گویا سالک صادق نہیں ہے یا طالب صادق نہیں ہے. طالب صادق تو وہ ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے، کسی کے مشورے سے جائے، اپنی مرضی سے جائے، ایکسپلور کرنے. وہاں جائے 3-4 مہینے 6 مہینے باقاعدہ سنے، سمجھے، سیکھے، بات سمجھ میں آئے، کچھ کے جوابات ملے، کچھ کے نہیں ملے، وقت لگے، انہی میں سے کسی ذمہ دار سے، کسی اور شخص سے پوچھ لے، کسی اہل علم سے پوچھ لے، انہوں نے یہ بات کی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی. بہت اطمینان، پیار، محبت سے آدمی سیکھ سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم جاتے ہیں، 1 ہفتہ سنا، 2 ہفتہ سنا. جیسے خود اس گروپ کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئے گا کہ آئیں گے، سنیں گے، ایک مجلس مزہ نہیں آیا، ہمارے مزاج کے مطابق نہیں تھی، چھٹی. کسی اور جگہ جائیں گے، 2 بیان وہاں پہ سنوں، مزہ نہیں آیا، چھٹی. کہیں اور گئے، یہ طریقہ نہیں ہے. یہ تو آپ اپنا مزہ ڈھونڈ کے شاپنگ کر رہے ہیں. آپ کو تو خالی یہ طے کرنا ہے کہ کیا یہ شخص یا یہ علماء، یہ اکابرین، یہ بڑے جن کے پاس اب میں جا رہا ہوں، جہاں آپ کو مناسبت ہو، ان کی ہم شرائط بیان کر چکے ہیں. مزید تفصیلات آئیں گی کہ شیخ کی کیا شرائط ہوتی ہیں، کیسے دیکھا جائے، کن کو سنا جائے. ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے شخص کے پاس جائیے. ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 6 مہینے دیں. اس میں آپ ہفتہ واری ان کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں ہفتہ روزہ مجلس میں چلے جاتے ہوں. یہ بیچ میں کہیں موقع ہو تو بہت اچھا ہے. بس سنیے، اس عرصے میں صرف خاموشی سے کانوں کو کھول کے اور دل کے کانوں کو کھول کے سنیے.
ادب سے جائیے، طلب کے ساتھ جائیے، بہت توجہ کے ساتھ بیٹھیے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے جائیے، اور وہاں بیٹھ کے ادب سے سنتے رہیے، سیکھتے رہیے اور آتے جائیے. کوئی اشکال نہ کیجیے، کوئی سوال نہ کیجیے، خاموشی سے سنتے رہیے تھوڑا سا. اس عرصے میں اگر آپ کو مناسبت محسوس ہو تو بہت اچھا ہے، اور لگے کہ نہیں، اس کے بعد تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے وقت لگایا، میں نے محنت کی، میں نے غور کیا، مجھے وہاں مناسبت محسوس نہیں ہوئی، مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی. ہم نے تو یہ کام کیا 4 سال. 4 سال تک میں مستقل شیوخ کی مجالس میں جاتا رہا. اس میں حکیم اختر صاحب، تقی عثمانی صاحب اور یوسف دیانوی صاحب، ان کی مجالس میں جہاں جہاں موقع ہوا، اور پھر کتابیں پڑھنا تھانوی صاحب کی وہ ساتھ ساتھ بہت زیادہ چلتی رہی اس عرصے میں. یعنی وہ پورا پروجیکٹ کے طور پر کہ ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے. تو محنت کی اس طریقے سے الحمدللہ. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے مزاج سے شناسائی بھی ہوئی، مناسبت بھی ہوئی، جہاں جیسا سمجھ میں آیا. لیکن بیت ان سے کسی سے نہیں ہوئے، کیونکہ بیت ہونا کوئی ضروری بھی نہیں اور شرط بھی نہیں ہے، وہ آگے تفصیلی اس کی بات ہوگی. لیکن باتیں سمجھ میں آنے لگیں تو آہستہ آہستہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. تو ہمارے یہاں یہ ایک جو ایک فلپن سا آئیڈیا ہے، بہت ہی ہم لوگ جسے کہنا چاہیے نا دماغ میں اختلاج ہے، اور اس کی وجہ اکثر کبر بھی ہے جس کو ہم جانتے نہیں، اور نفسانی بیماریاں بھی ہیں کہ اب یہاں پہنچے ہیں، اچھا یہ بات تو ٹھیک نہیں لگی، ان میں یہ چیز درست نہیں تھی، ان کا یہ کہنا ٹھیک نہیں تھا، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، اس کا جواب. تھوڑا عرصہ صبر کر کے آدمی بیٹھ جائے. ہم نے جب اپنی میڈیکل کے ساتھ علوم الدین شام میں پڑھنا شروع کی، ایک استاد کے ساتھ 10 سال ہم نے ان سے کتابیں پڑھی. ابتدا کی تھی تو ہمارے ساتھ کچھ اور احباب بھی تھے، نعمان بھائی اور دیگر لوگ بھی اس میں شامل تھے. تو وہ ہم نے 10 سال ان سے کتابیں پڑھی ہیں. شاید کوئی دن ایسا ہو کہ میں نے حضرت سے کہا ہو، اپنے استاد سے کہا ہو کہ آج ہمیں یہ پڑھائیے. آج میں طلبا کو بھی اپنے ہی بتا رہا تھا کہ یہ ہم طے نہیں کرتے. میری اگر طلب ٹھیک ہے تو میں کسی کے پاس بھی جا کے بیٹھوں گا، وہ شخص مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کوالیفائڈ ہو، شریعت کا پابند ہو، اساتذہ سے، علماء سے، صلحاء سے، شیوخ سے اس کو اجازت ہو بنیادی طور پہ. پھر میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھوں، سنوں، سیکھوں، سمجھتا رہوں. اس میں اپنے آپ کو حوالے کر دے آدمی تو پھر دیکھے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کو کیا کیا حاصل ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کانٹینٹس پہ، انداز پہ، سٹائل پہ، ہمیں فلاں کا کہنے کا سٹائل بہت اچھا لگتا ہے، ان کے الفاظ بڑے زبردست ہیں، وہ بڑے زبردست طریقے سے بات کرتے، دبنگ ہیں بہت زیادہ، ان میں بڑی ایک سختی ہے، اس سے مزہ آتا ہے. بعضوں کو بڑی نرمی سے مزہ آتا ہے. ہم یہ ساری چیزیں اپنے اپنے سٹائل، اپنے نفس کی تسکین کے لیے کرتے ہیں. ہمارا دل چاہتا ہے وہاں جائیں، وہاں سے یہ حاصل کر لیں، یہاں جائیں، نہیں یہ سٹائل زیادہ بھی تھا. اس میں سوائے حجابات بڑھنے کے اور کچھ نہیں ہوتا. ہم کیونکہ طلب صادق لے کر آئے نہیں ہیں. وہ ایک بزرگ کا پتہ نہیں واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ساری باتیں سب چیزیں سمجھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ اصل میں ڈاکو تھا اور ڈاکہ ڈالا کرتے تھے. حالات خراب ہوئے، سختی آئی، عمریں بڑھ گئیں تو یہ پوری ٹیم کمزور ہو گئی، نئے لوگ تیار نہ کر سکے کیونکہ سارے مجرد تھے. تو جب وہ ساری ہمتیں ختم ہو گئی تو آپس میں مشورہ کی کہ اب کیا کریں. تو کہا اب ایسا کرتے ہیں، یہاں کام انڈیا میں زبردست چلتا ہے پیر بننے کا، جاہلوں میں بڑا اچھا یہ ہے تجارت کا کام، تو پیر بن جاتے ہیں. پیر بننے کا طریقہ کیا، بس آئیڈیا لگایا. جو سب سے بوڑھا تھا اس کو پیر بنایا، کہیں گے پہلے اصلاً لوٹتے تھے، اب ایمان اور باقی چیزوں کو لوٹیں گے، ہدیے یہاں پہ بھی خوب ملتے ہیں، کام چلے گا. بس دکان چلا لی. تو اس میں 2-3 طلب صادق لے کر کچھ آ گئے نوجوان. انہوں نے سنا ان کا نام تو کہیں چلو یہاں قریب میں چلتے. وہ آئے تو آ کے انہوں نے کہا کہ حضرت، باقی لوگ تو آتے تھے ہدیے نذرانے، کیونکہ عموماً لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں بد اعتقادی کی وجہ سے، اور دوسرا وقتی کوئی دنیاوی فائدہ، اصلاح تو مقصود نہیں ہوتی. وہ وہاں جاتے ہیں، ارے حضرت کیا بات ہے، کیا شان ہے آپ کی، بس یہ سب قصیدے پڑھ کے کچھ ہدیے دے کر اپنی دعا منوا لیتے ہیں، تسلی ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہندوؤں کو مندروں میں جا کے ہوتی ہے، ان کو ان کے کہنے سے ہو جاتی ہے. بدعقیدگیاں ہیں ساری. تو گھر آ کے تسلی ہو گئی کہ انہوں نے کہہ دیا ہے، یہ تعویذ دے دیا ہے، یہ الفاظ بول دیے ہیں، جا بچہ تیرا کام ہو گیا، بس اتنا انہوں نے کہہ دیا، ہمارا کام بن گیا. اللہ جو ایسے لوگوں کا کام ایسے ہی بنا دیتے ہیں، جس طرح گائے کے پیشاب پینے والوں کا کام اسی سے بن جاتا ہے. اللہ تو بادشاہ ہے، بہت بے نیاز ہیں، تو عطا کر دیتے ہیں. تو وہ اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں اور استدراج کی کیفیت میں پڑ جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ تباہی آتی ہے، ظاہری بات ہے، خراب ہوتے ہیں، ایمان بھی خراب ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اللہ سب پر رحمت فرمائے. لیکن بہرحال یہ طالب صادق تھے تو پہنچ گئے اور پیچھے پڑ گئے، وہاں رک گئے. ہم تو اصلاح کے لیے آئے. تو انہوں نے مشورہ کیا تنہائی میں اپنی کہ ایک مصیبت آ گئی، گلے پڑ گئی. ہم تو یہ
کام تو ہمارا دوسرا تھا کہ لوگ آئیں گے تعویذ واویز کچھ کہنا، دعائیں کر دینا، ہاتھ پھیر دینا اور بس کچھ ادھر ادھر کی بھرم بازیاں کر کے پیسہ بنا لیں گے. وہ یہاں ہو نہیں رہا ہے. مسئلہ آ گئے تو واقعتاً پیچھے پڑ گئے. ان کا بس جاؤ، تو جب بہت سمجھ میں نہیں ہے تو اچھا جاؤ 100 دفعہ پہلا کلمہ پڑھ لیا کرو. تو بڑے خوش ہوئے کہ چلو ہمیں اتنے دنوں کی محنت اور بار بار آنے کے نتیجے میں حضرت نے قبول کیا اور کچھ ذکر بتایا. لگ گئے بڑے اخلاص سے اپنا ذکر کر رہے ہیں. ہر تھوڑے دن کے بعد آ جاتا تو معمول ہو گیا، پابندی سے ہو رہا ہے، ہفتے سے کر رہے ہیں، کچھ اور بھی بڑھا دیجیے، بڑھا اچھا 200 دفعہ کر لو، 600 دفعہ کر لو. کرتے کرتے تکا لگاتے 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 چند مہینے جب گزر گئے اور وہ آتے تھے اپنے امراض بھی بتاتے تھے باطنی، اور یہ کوئی ایسے تکا ادھر ادھر لگا کے کچھ دیکھ کے کچھ معلوم سے اپنی طرف سے کہتے رہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد واقعتاً انہوں نے آ کے حضرت کے پاس پہنچے. 6 مہینے گزر گئے. یہ بڑی معافی اور معذرت طلب کی جتنا بھی ٹائم گزرا. کہا کہ حضرت ہم نے بڑی کوتاہی اور گستاخی کی. ہمیں خیال ہوا کہ ہم آپ کا مقام جانچنے کی کوشش کریں، تو ہم نے اللہ سے بہت دعا کی گڑ گڑا کے کہ اللہ ہمیں دکھائیے کہ ہمارے شیخ کا مقام کیا ہے، وہ کس درجے پر ہے. تو ہم نے دیکھا تو آپ کا کوئی مقام ہمیں نظر نہیں آیا، ہم آپ کو کہیں پا نہ سکے، ہمیں محسوس نہیں ہوا. تو ہم نے بہت کوشش کی، لیکن خیال یہ ہوا کہ شاید ہم معلوم کر سکیں، لیکن نہیں ہوا. تو لیکن ہمیں اس پہ ہم نے مشورہ کیا ہے، یہ ہماری کوتاہی اور جہالت تھی. ہم اس مقام کو دیکھ ہی کیسے سکتے ہیں اللہ نے جس پر آپ کو متعین کیا ہوگا. آپ تو بڑے نیک لوگوں میں سے ہیں. تو ہماری یہ گستاخی ہو گئی کہ ہم نے آپ کے اس مقام کو جانچنے کی کوشش کی. یہ بات سن کے تو وہ آدمی بالکل ہی ختم ہو گیا، پسیج گیا کہ واقعی یہ بیچارے میرے بارے میں اتنا اچھا گمان رکھ کے چل رہے ہیں، اور میں تو چور ہوں، ڈاکو ہوں، دھوکے باز ہوں. اس نے اس وقت کہہ دیا کہ حضرت یہ بچوں میرے، یہ مجھے معاف کر دو، میں تو دھوکے باز آدمی، میں ڈاکو تھا. ان کا کہ یہ حضرت جو ہے اپنی بڑائی میں ایسا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو عاجز دکھا رہے ہیں نہیں. ماننے پہ جب تیار نہیں، بار بار جب کہا تو مان گئے بالآخر اور قبول کر لے کہ اچھا ٹھیک بات ہے، ایسے ہی ہوگا. تو کہا کہ پھر لگ کہیں گے لیکن حضرت بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہمیں اذکار بتایا، ہم نے اس کو بڑی محبت اور محنت سے کیا. ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب دل میں محسوس ہونے لگا ہے، ان کی محبت آنے لگی ہے، ہمارے دلوں کے زنگ دور ہونے لگے ہیں. ہمیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا تو کام بن گیا. اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے ہمیں سمجھ میں آنے لگی ہے. تو آپ کی جو بھی دوائیں تھیں اس سے ہمیں فائدہ ہو گیا ہے اللہ کی رحمت سے. بس ہمیں تو اللہ آپ کے ذریعے ملا ہے. اب ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اب سارے ان کے چکر میں پڑ گئے، ان کی اصلاحی کوشش شروع کر دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو بھی توفیق ہوئی. تو اب یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے، کہانی بنائی ہوئی ہے سکھانے کے لیے، وہ سب چھوڑ دیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خالی اشارہ اس میں اتنا ہے کہ اگر طلب صادق ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جگہوں سے بھی دیتے ہیں جہاں سے ہم آپ امید نہیں کرتے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس کو ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. تو چنانچہ ایسے واقعات ہیں. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابلیس جیسا شخص تو کیا ہے، بس اس سے بھی حق کی بات پہنچائی جا سکتی ہے. اللہ نے خود شیطان سے بچنے کا جو سلسلہ ہے، آپ نے حدیث پڑھی ہے، اور کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ سنبھال رہے تھے غنیمت کا کچھ مال اور غلہ وغیرہ، صدقے کا کچھ غلہ وغیرہ، تو یہ بار بار آتا رہا، 3 دن تک آتا رہا، چوری کرتا رہا، کوشش کر کے پکڑ لیتے تھے ہر دفعہ، اور جھوٹا ہے لیکن پھر آئے گا. اور تیسرے دن یہی ہوا کہ جناب حقیقت یہ کہ وہ شیطان تھا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں یہ آیت الکرسی بتا گیا. بات اس نے صحیح بتائی، یعنی واقعتاً آیت الکرسی پڑھو گے تو شیطان نہیں آئے گا گھروں میں. تو دیکھیے ایک شیطان کے ذریعے بھی کام لیا جا سکتا ہے. تو اللہ تو بادشاہ ہے، جس چیز سے چاہے کام لے سکتے ہیں. تو کسی چور چکار سے بھی آپ اگر خالص ہیں، اپنی نیت میں اخلاص سے اپنا معاملہ درست کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اللہ کو پانا چاہتے ہیں. مفتی تقی اسماعیل صاحب نے ابھی ریسنٹلی یہ بات بتائی، بات پرانی ہے لیکن ابھی ان کی دوبارہ کسی کلپ میں یہ بات آئی کہ وہ ایک شخص نے شادی کی کسی کرسچن سے، اور بچے جب بڑے ہونے لگے تو اب اس کو پریشانی ہوئی، پہلے تو فکر نہیں تھی. اب اس نے تو حضرت سے رجوع کیا کہ کیا کیا جائے. فرمایا کہ خالی اس کو اتنا کہو کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن ایک اللہ کو تو تم مانتی ہو، رب کو جس کو تم گاڈ کہو یا جو بھی کہو، بس اس سے کہو وہ جو بھی ہے، اسلام والا ہے، عیسائیت والا ہے، یا جو بھی ہے، بس مجھے حق دکھا دے. بس یہ ایک خالص ہو کر یہ دعا کر لو، اور کچھ مت کرو، مت بنو مسلمان، مت بنو، جو کرنا ہے کرو، لیکن اللہ جس کو تم سمجھتی ہو اس سے یہ کہو کہ اے اللہ میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، اے خدا جو بھی ہے وہ حق آپ کے نزدیک مجھے اس کی طرف رہنمائی کر دیجیے. اور اس نے کیا، اور حقیقتاً وہ یہ تو حقیقی واقعہ ہے. مفتی تقی اسماعیل صاحب نے اس کو باقاعدہ بیان فرمایا ہے. اور ایسے واقعات اور بھی ہیں.
کہ اخلاص سے آدمی کوئی کام کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے. وہ جو بت کے آگے بیٹھا ہوا یا سنم یا سنم یا سنم کرتا تھا، نیند کے جھونکے میں اس کی زبان سے یا سمد نکل گیا غلطی سے، تو اللہ نے فرمایا کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. تو پریشان ہو گئی، یہ کیسی آواز؟ تو لوگوں وہاں سے معلومات کروائی تو پتہ چلا کہ بھئی مسلمان بھی قریب میں رہتے، ان سے بستی میں پوچھا تو کہا کہ بس یہی پھر حقیقی خدا ہے. میں تو زندگی بھر اپنے صنم کو پکارتا رہا اور غلطی سے سمد نکلا تو میرا رب مجھ پر اتنا متوجہ ہے کہ میری طرف سے توجہ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اخلاص سے ان کی طرف آتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، ہماری طرف آتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. وہ جو حدیث ہے بخاری وغیرہ کی بالکل زبردست قسم کی کہ اگر بندہ میری طرف چلتے ہوئے آتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے، اور پھر پوری اس میں تفصیل ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے کریم ہے، کہیں سے بھی دے سکتے ہیں. تو دروازے اللہ نے بنائے ہیں صرف یہ کرنے کے لیے کہ چلو ایک اسباب سے ہم بندھے ہوئے ہیں تو اسباب کا اظہار ہو جائے، اللہ کی سنت جو ہے وہ جاری ہو جائے. ورنہ حقیقت ہے کہ اللہ کو ان میں سے کسی سبب کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہارا ایمان ہے. تو ان سبب کو، اس اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بھروسہ رب الاسباب پہ ہی کرنا ہے، لیکن سبب اختیار کرنے ہیں، یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے. تو خیر، کہنے کا مطلب آپ کی بات تو کچھ تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی. یہ کام سارے علماء نے کیے ہوئے، سب لکھے ہوئے ہیں شیوخ کی کتابوں میں. ہم آپ نہ جانا چاہیں اور معلوم نہ کرنا چاہیں تو ہمارا قصور ہے. اس کے لیے اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے یا دل میں یہ خیال آتا ہے کہ باقاعدہ وہ پوسٹر چھپوائے جگہ جگہ اور کھڑے ہو کے لائن پہ کھڑے ہو جایا کریں، لوگوں کو بتایا کریں، تو نہیں، یہ طریقہ معروف بھی نہیں ہے اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. فائدہ جو ہے یہ مہمات چلانے سے کام نہیں چلتا. اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا نام ہی یہ کرتے کہ لوگوں آ جاؤ، ہم تمہارے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے، آ جاؤ ہمارے گرد جمع ہو جائے نا. ایسا نہیں کیا. یہ سلوگنزم سے کچھ نہیں ہوتا. کام تو صرف اور صرف اخلاص سے دعائیں کرنے سے اور لوگوں کے لیے جو ٹھیک بات ہے ان کو سمجھانے سے ہوتا ہے. آہستہ آہستہ دیے سے دیا جلے، چراغ سے چراغ جلے، سینہ بسینہ باتوں کو منتقل کیا جائے. جو اس کی برکتیں ہیں وہ کسی کام کی نہیں، وہ دیر پا بھی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہیں، اور اس کے برکتیں ہیں، اس کے فوائد ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ ظاہر میں نظر نہ آئے. ہمیں تو آپ کو نظر ہی آتا ہے کہ زیادہ خرابی نظر آ رہی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمیں تو کوشش کرنی ہے، ایک بھی ہو کافی ہے. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو اس کے حساب سے، اس کے لیول پہ جج کریں گے، یا معاملات ان کے درست کر دیں گے. اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے.